بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ ڈراپ شپنگ کے کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس صورت میں جائز ہے؟ اس کا جواب یہ واضح رہے کہ جو ڈراپ شپنگ ہے نا، عام طور پر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بائع اپنی مصنوعات کی تصاویر اور تمام تفصیلات اپنی ویب سائٹ پر یا اپنے پیج پر ظاہر کر دیتا ہے۔ ویب سائٹ یا پیج دیکھنے والا اشیاء کو دیکھ کر اپنی پسند کردہ چیز اس پر کلک کرتا ہے اور اس چیز کو خریدنے کا اظہار کرتا ہے کہ بھئی یہ چیز میں نے خریدنی ہے، اس میں اپنے خریدنے کی ایک رائے ظاہر کرتا ہے۔ رقم کی ادائیگی کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی ادائیگی جو ہے نا وہ ڈیلیوری پر کی جاتی ہے، یعنی جب مبیع مقررہ جگہ پر پہنچا دی جائے نا تو مشتری رقم ادا کرتا ہے۔ بعض دفعہ جو ہے نا ادائیگی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے وہ ادائیگی کی جاتی ہے، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوریئر کے ذریعے سے اس کی سروس حاصل کی جاتی ہے، اور بعض اوقات کمپنی خود ہی کام کرتی ہے۔ اب اس میں ضروری نہیں کہ مبیع یعنی جو چیز فروخت کی جا رہی ہے نا یہ بائع کی ملکیت میں موجود ہو، بلکہ وہ آرڈر ملنے پر اشیاء کا انتظام کرتا ہے اور مشتری کے پتے پر یہ چیز ارسال کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے۔ اس طریقہ کار میں بظاہر خریدار کا اپنی مطلوبہ چیز پر کلک کر دینا قبول معلوم ہوتا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یار اس نے قبول کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خریدار کا عمل ایجاب ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا بے میں، ایک ہوتا ہے ایجاب، دوسرا ہوتا ہے قبول۔ تو اس کا عمل یہ ایجاب ہے، اور بائع کا اپنی مصنوعات اپنی سائٹ پر ظاہر کر دینا ایجاب کی پیشکش ہے، قبول نہیں ہے۔ جیسے دکاندار جو ہے نا وہ اپنی اشیاء اپنے اسٹال پر قرینے کے ساتھ اچھے طریقے سے سجا دیتا ہے اور ان پر قیمت بھی لکھ دیتا ہے، چسپاں ہوتی ہے، مگر وہ ایجاب نہیں ہوتا بلکہ دعوت ہی ایجاب ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ اس کے اوپر یہ قیمت لگی ہوئی ہے، اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آؤ۔ اسی طرح ویب سائٹ پر بائع کا اپنی اشیاء ظاہر کر دینا یہ بھی دعوت ہی ایجاب ہے۔ اور جیسے دکاندار جیسے ہی دکان پر جو ہے نا دکاندار عمل قبول ہوتا ہے نا، اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے خریداری میں بھی بائع کا عمل ایجاب کی قبولیت ہوتی ہے، بائع کا عمل ایجاب کی قبولیت ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے دکان پر جو ہے نا دکاندار کا عمل وہ قبول ہوتا ہے نا، اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے خریداری میں بھی بائع کا عمل ایجاب کی قبولیت ہوتا ہے۔ ایک عام دکاندار پر اگر خریدار اور دکاندار زبان سے کچھ نہ کہیں نا، دونوں جانب سے بے تعاطی اسے کہتے ہیں، بے تعاطی مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک نے آیا، چیز لے لی، پیسے دے دیے، اب کچھ بولا نہیں ہے، چیز ٹھیک ہے، یہ اتنے کی چیز ہے، اس کو معلوم ہے، اس نے پیسے دیے، چیز لے لی اور اٹھ کے چلے گئے، تو یہ بے تعاطی ہے۔ اسی طریقے سے بے مکمل ہو جاتی ہے جب دی اور لی۔ تو اگر خریدار زبان سے خریداری کی خواہش کا اظہار کرے اور دکاندار زبان سے کچھ نہ کہے بلکہ چیز حوالے کر دے یا ثمن قبول کر لے تو بائع کی طرف سے فعلاً قبول ہوتا ہے۔ اسی طرح ویب سائٹ پر بھی فعلی قبول ہو جاتا ہے، یعنی فعلاً یہ جو ہے چیز قبول ہو جاتی ہے۔ بہرحال چیزوں کو پیش کرنا ایجاب نہیں ہے، یہ بات تھوڑی سی وضاحت ہو کہ چیزوں کو پیش کرنا، لکھا ہوا اس کا ریٹ سب ہے اور وہ ڈسپلے ہے اپنے اسکرین پر، وہ تو یہ ایجاب نہیں بلکہ ایجاب کی دعوت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دکان میں جب خریدار کوئی چیز اٹھا لیتا ہے نا تو اس وقت یہ بے مکمل نہیں ہوتی بلکہ کاؤنٹر پر آ کر بھاؤتا ہوتا ہے۔ اگر چیزوں کو پیش کرنا ایجاب ہوتا تو خریدار کو اٹھا لینے اور کاؤنٹر پر پیش کرنے کے بعد اسے واپس لینے کا حق نہ ہوتا۔ ٹھیک، مختلف ویب سائٹ پر جب گاہک اپنی پسندیدہ شے پر کلک کرتا ہے نا تو یہ تحریری ایجاب ہوتا ہے،
جب یہ ایجاب کمپنی یا فرد کے پاس جاتا ہے نا تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے، اور یوں یہ عقد جانبین سے تحریری صورت میں عمل پذیر ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے کلک کیا اور اس نے اس کے پاس چلا گیا اور اس نے قبول کر لیا۔ لیکن انٹرنیٹ پر اس طرح خرید و فروخت کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر سونا چاندی یا کرنسی کی خرید و فروخت ہو تو بے صرف کے احکام کی رعایت لازمی ہوگی۔ یہ بے صرف کہلاتا ہے، اس کے احکامات اور اس کی یعنی جانبین سے مجلس عقد میں قبضہ ہونا ضروری ہے، جس کی رعایت انٹرنیٹ پر مشکل ہوتی ہے، کیونکہ جب سونا چاندی ہوتا ہے نا تو سونے کو سونے کے بدلے میں، اس طرح چاندی کو چاندی کے بدلے میں، یہ اس طرح کی چیزیں ایک آپس میں ایک دوسرے کے بدلے، تو وہ مجلس کے اندر ان کا قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ انٹرنیٹ پر یہ چیز مشکل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مبیع اور ثمن کی مکمل تفصیل بتائی جائے، یعنی جس سے ہر قسم کی جہالت دور ہو جائے، یہ پتہ چلے یار یہ مبیع ہے اور یہ اس چیز کی اتنی قیمت ہے، یہ چیز بتائی جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی فاسد شرط بیچ میں نہ لگائی ہو، یعنی کوئی ایسی شرط نہ ہو کہ جس سے فساد آ جاتا ہو، ایسی شرط نہ لگائی گئی ہو۔ اور چوتھی یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی انسان اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو کوئی تصویر وغیرہ، صرف تصویر دیکھنے سے نا انسان کی جو خیال رویت ہے نا وہ ساقط نہیں ہوگا۔ یعنی ایک چیز جو ہے نا وہ ڈسپلے پہ آئے، اس سے تصویر دیکھ لی، وہ کہتے ہیں یار چیز کے اختیار ختم ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہوتا، خیر رویت ساقط نہیں ہوتا اس سے۔ لہٰذا مبیع تصویر کے مطابق نہیں ہو تو مشتری کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا کہ واپس کر دے۔ اسی طرح ویب سائٹ پر جاندار کی تصویر نہ لگائی جائے، اگر جاندار کی تصویر لگائی تو یہ بھی چونکہ پھر ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی نہ لگائی جائے۔ اور اسی طرح اس کے اوپر ایک چیز یہ ہے کہ اگر ویب سائٹ والے آرڈر ملنے پر کسی اور جگہ سے چیز مہیا کرتے ہوں تو صارف کو اس وقت تک نہ بیچیں جب تک چیز ان کے قبضے میں نہ آ جائے۔ البتہ وہ وکیل بشرا یعنی خریداری کا وکیل کے طور پر معاہدہ کر سکتے ہیں کہ یار میں وکیل بشرا ہوں آپ کے لیے ایک چیز خرید کر۔ تو جو وکیل بشرا ہو نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس موجود ہو، وہ کسی جگہ سے جا کر خرید کے پھر اس کے پاس اپنے پاس لے کر پھر اٹھا کر اس کو ڈیلیور کرتا ہے، دیتا ہے، یہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طرح ویب سائٹ پر اشیاء بیچنے والے کو چاہیے کہ ادائیگی کے لیے کریڈٹ کارڈ کا آپشن دینے کے بجائے صرف ڈیبٹ کارڈ یا ڈیلیوری پر ادائیگی کا آپشن دے، کیونکہ کریڈٹ کارڈ کے استعمال وہ جائز نہیں ہے، اگرچہ وقت مقررہ کے اندر ادائیگی کر دی جائے اور سود دینے کی وہ نوبت نہ آئے۔ لیکن اگر ویب سائٹ پر خریدی گئی چیز اس طرح نہیں جیسا کہ اس کی صفات بیان کیا گئی تھی تو مشتری کو خیار رویت حاصل ہوگا، یعنی جو صفت بیان کی تھی اگر اس طرح نہیں ہوئی تو مشتری کے پاس جب چیز آ جائے تو اس کو کہتے ہیں خیر رویت۔ خیر رویت کہ جب دیکھے تو اس کو اختیار ہوگا، اگر چیز ٹھیک ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں ہے یا کوئی عیب ہے تو وہ واپس کر سکتا ہے اس کو۔ تو اس ترتیب کے ساتھ تو بائع کو خیر رویت تو مطلقاً حاصل نہیں ہوگا، البتہ ثمن میں اگر کھوٹ ہو تو اس کی تبدیلی کا حق ہوگا، مگر سودے کو منسوخ کرنے کا حق اسے پھر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو خود ہی وہ چیز کیا، اور ثمن کو منسوخ کرنے کا حق نہیں ہوگا، بائع تو خود ہے اس کی چیز سے، اس کی طرف سے ایک چیز جا رہی ہے۔ تو ان شرائط کے ساتھ اور ان تفصیلات کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈراپ شپنگ ہے وہ ان شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اس کو بالکل ہی ناجائز کہنا نا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیوں آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور آج کل انسان کہیں بیٹھا ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے، چیز اس کی مجبوری ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، اس کو چیز اس ملک میں نہیں ملتی، دوسری جگہ سے لینی ہوتا ہے، تو اس کے لیے مختلف طریقے جو جدید سے جدید ہیں ان کو اختیار کرنے میں یکسر اس کو مسترد کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے بے شمار دلائل ہے، فتاوی ہندیہ کے اندر بھی ہے، اسی طریقے سے جو ہے اور کافی دلائل اس کے اندر ہیں، اور یہ حالانکہ جامعہ علوم اسلامیہ بنیروٹون نے اس کے اوپر جو ہے فتویٰ دیا ہے، اور اس فتوے کی روشنی کے اندر یہ بات میں کر رہا ہوں کہ یہ چیز اس طریقے سے ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بالکل ہی اکثر اس کو جو ہے نا کہنا ناجائز ہے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، البتہ ان شرائط اور ان اعتبارات سے اس کو جو ہے نا کیا جائے تو انشاءاللہ وہ چیز بھی ٹھیک ہوگی اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ فائدے میں برکت بھی لائے گا۔ ہمیشہ حلال چیز کے اندر انسان کو برکت تلاش کرنی چاہیے اور فائدہ تلاش کرنا چاہیے۔
حرام کے اندر تو برکت بھی نہیں ہوتی ہے، اور پھر فائدہ تو ملنا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے تمام کاروباروں کو جائز طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔